5 اگست 2019 کا وہ سیاہ ترین دن جب انڈیا حکومت کی طرف سے کشمیریوں کے سیاسی مستقبل پر ایسی کاری ضرب لگائی گئی کہ ان کو سیاسی طور پر مفلوج کر دیا گیا اور ان کی آزادی اور خود مختاری سلب کر لی گئی۔ کیا ہوا 5 اگست 2019 کو؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخی پس منظر دیکھنا ہوگا کشمیر کا، کشمیر کی حیثیت اور کشمیر کی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی جب ہندوستان میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئی تو آہستہ آہستہ اس نے پورے ہندوستان پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اسی پس منظر میں پنجابی سکھوں کے ساتھ اس کی شدید ترین جھڑپ ہوئی اور برطانوی فوج نے پنجابی سکھوں سے کشمیر کو 75 لاکھ تاوان کے عوض قبضے میں لے لیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے ہم نواز اپنے ایک چیلے کو مہاراجہ گلاب سنگھ کو 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض کشمیر بیچ دیا۔ یہ معاہدہ ہوا 1846 میں امرتسر کے اندر۔ مہاراجہ گلاب سنگھ نے کشمیر کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر کیا اور اس کے بعد تقریباً 100 سال تک کشمیر کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، پرامن اور خوشحال ایک آزاد مختار زندگی گزاری، تقریباً 100 سال تک۔ اس کے بعد آتا ہے پارٹیشن، متحدہ ہندوستان ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ جو مسلم اکثریت والے علاقے تھے وہ پاکستان کے حصے میں آ گئے اور ہندو اکثریت والے وہ انڈیا کے حصے میں چلے گئے۔ اس وقت پر کچھ ریاستوں نے ان دونوں ملکوں کے ساتھ الحاق کرنے کے بجائے اپنی ایک آزاد حیثیت اور شناخت برقرار رکھنا چاہی۔ ان میں سب سے بڑی ریاست کشمیر، ریاست آزاد جموں اور کشمیر تھی۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد اور کلات۔ گو کہ 1948 میں مارچ کے مہینے میں ریاست کلات نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سپٹمبر 1948 کے اندر انڈیا نے طاقت کے زور پر حیدرآباد کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کا اگلا ٹارگٹ تھا اکتوبر 1948 میں آزاد جموں کشمیر کی ریاست کے اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور زور زبردستی اور دباؤ کے ساتھ کشمیر کا علاقہ بھی اپنے ساتھ کر لیا۔ اس کے بعد کچھ علاقے جن پر مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گئے، جیسا کہ گلگت بلتستان اور مظفر آباد اور پونچھ وغیرہ۔ یہاں کے لوگوں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر ڈوگرا فوج کو یہاں سے دیس نکالا دیا اور یہاں پر جو ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن کچھ مسلم اکثریت والے علاقے جیسا کہ کشمیر وہ انڈیا کے ہاتھ لگ گیا۔ جموں اور کشمیر اور لداخ میں ہندوؤں کی اکثریت تھی تو وہاں پر انڈین فوج نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1954 کے اندر ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کیا گیا۔ اس آرڈیننس کے تحت اس میں شامل کیا گیا آئین کا آرٹیکل 370، جس کے تحت کشمیریوں کا الگ پرچم ہوگا، الگ آئین ہوگا اور اندرونی معاملات میں وہ خود مختار ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ شامل کیا گیا 35A۔ اب 35A کے اندر یہ ہے کہ کشمیر کی جو سرزمین ہے وہ باہر سے کوئی بھی شخص آ کر وہاں پہ نہ مستقل رہ سکے گا اور نہ اس کشمیر کے اندر کوئی پراپرٹی یا زمین خرید سکے گا۔ مختلف حکومتوں کے دوران اس آرڈیننس کو بحال رکھا گیا، اس کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن بی جے پی حکومت نے آتے ہی 2019 کے اندر 2014 میں ان کی حکومت قائم ہوئی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اس آرٹیکل کو منسوخ کر دیا۔ 5 اگست 2019 کو 370 اور 35A کو منسوخ کر کے کشمیر کی مخصوص حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ کشمیر کی اس مخصوص حیثیت کو کیوں ختم کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ 1948 کے اندر اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پاس ہوتی ہے کہ کشمیریوں کو حق ہے کہ اپنے رائے دہی کے ذریعے، استصواب رائے کے ذریعے وہ جس ملک کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں۔ اب اگر کشمیری اپنا رکھ کے رائے دہی استعمال کرتے ہیں
تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر وہ پاکستان کے ساتھ ہی شامل ہونا چاہیں گے۔ اس وجہ سے وہاں پر لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کو، تاکہ ان کی جو ڈیموگرافک ہے اس کو چینج کیا جائے، ہندوؤں کی آبادی کو بڑھایا جائے اور باہر سے ہندوؤں کو یہاں پر لا کر بسایا جائے۔ بالکل وہی پلان جو فلسطین کے اندر استعمال کیا گیا، اور فلسطین کے اندر 1948 میں بہت سے پورے دنیا سے یہودیوں کو لا کر بسایا گیا۔ پہلے ان کی چند بستیاں بسائیں گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اب تقریباً 3 حصوں پر فلسطین پر یہودیوں کو قبضہ ہو چکا ہے۔ بالکل اسی پلان کو استعمال کرتے ہوئے اب انڈیا نے لانگ ٹرم پلاننگ بنائی کہ ان کی آبادی کو کیسے کم کیا جائے اور ہندوؤں کی ریشو کو، اس تناسب کو کم کیا جائے اور ہندوؤں کو بڑھایا جائے۔ تو یہ آرٹیکل اسی لیے ختم کیے گئے۔